بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شب قدر ایک عظیم مہینے کی وہ عظیم رات ہے جو 1000 ماہ اور 80 سال سے افضل ہے، جیسے کہ قرآن کریم بھی فرماتا ہے خیر من الف شہر. یہی وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہی وہ رات ہے جس میں ملائکہ صبح صادق تک امر لے کر نازل ہوتے ہیں. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس عظیم شب سے فائدہ اٹھا سکیں تاکہ ہم اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے کھو نہ دیں اور ہم بھی 80 سال کا سفر ایک رات میں طے کر پا سکیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں جس شخصیت کے ہم میزبان ہیں ان کا ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش ہے. مولانا سید فراز نقوی صاحب، انہوں نے اپنی تعلیم کا سفر اسلام آباد سے شروع کیا. وہاں پر 5 سے 6 سال تقریباً انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تدریس کی. اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز ان عربک لٹریچر کیا اور پھر آپ قم آ گئے ہائر اسٹڈیز کے لیے. قم میں پچھلے 9 سالوں سے آپ تعلیم میں مصروف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی مصروف ہیں. ابھی ایٹ دا مومنٹ آپ اپنا ماسٹرز ان ایجوکیشنل مینجمنٹ تقریباً کمپلیٹ کرنے والے ہیں. اسی انٹروڈکشن کے ساتھ مولانا صاحب سے جو ہے آج کے اس ایپیسوڈ کا، اس موضوع کا جو شب قدر ہے اس کے حوالے سے پہلا سوال پوچھنا چاہیں گے. مولانا صاحب، خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور ہم ایز بندگان خدا اللہ ہم سے اس رات میں کیا چاہتا ہے، ہمارے مذاہب کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خداوند متعال کی اس رب کائنات کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا یہاں ہم ایک ساتھ بیٹھے اور اپنے سننے والے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں چند ایک معروضات جو ہے وہ پیش کر سکیں، اور خداوند عالم ہماری اس نشست کو یہاں پہ بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ان کے بھی شکر گزار ہیں. جیسا کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ شب قدر کے حوالے سے کہ یہ شب قدر جو ہے اس کی عظمت، اس کی فضیلت جو ہے وہ اس کو بیان کیا جائے. اور خداوند متعال خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ شب قدر جو ہے وہ تمہیں کیا معلوم، اور پھر خود اگلی آیت میں کہا ہے کہ یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، یعنی کوئی 80 یا کچھ زیادہ سال جو بنتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خود میں اس باریکی میں شاید نہیں جانا چاہتا. عربی میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے خیر کا، یعنی کتنا 1000 مہینے سے اس کی فضیلت زیادہ ہے، کتنی بہتر ہے یہ شب ہمیں معلوم نہیں ہے. خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شب جو ہے 1000 مہینوں جتنی ہے، یعنی اس کی عظمت اور اس کی فضیلت. یہ نہیں فرمایا کہ مثلا 1080 سال یا فلاں، فرمایا اس سے بھی بہتر ہے. وہ بہتری کہاں تک ہے اس کا اندازہ ہم جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. یہی کلمہ خیر، لفظ خیر جو ہے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، وہ جو آخری ڈگری آپ استعمال کرتے ہیں بیسٹ کی، اس معنی میں اگرچہ یہ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ اس سے بہتر کیا ہے انسانی زندگی میں اس کا کردار وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. خود خداوند عالم جو ہے وہ جانتا ہے. خود اس رات میں
یعنی خود شب قدر کیا ہے، پھر آگے اسی سے بات چلے گی، گفتگو چلے گی کہ وہ تقدیر الہی قدرہ یا خود لفظ قدر جو قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کی پیمائش، جس کو ہم فارسی میں اندازہ گیری کہتے ہیں، کسی کی پیمائش، اس کا جاننا یا زمان یا مکان کے اعتبار سے ہے یہاں، یعنی زمان و مکان ایک زمانہ ہے، ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قدر ہے، یہ وہ جس میں انسان کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں انسان نے کون سے اعمال جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ حتیٰ روایات میں ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر حج کو اس سال اس کی توفیق ہے یا آئندہ آنے والے سالوں میں یا خداوند متعال اس کو اولاد دینا چاہتا ہے یا کون سے اعمال وہ کس طرح سے اس کو انجام دینا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس شب قدر میں جو ہے وہ خداوند عالم انسان کے جو ہے اس نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کی اس زندگی کا جو وہ پرچہ ہے، جو کہیں کہ وہ دفتر یا وہ اس کی زندگی کی جو کتاب ہے، وہ بک ہے، اس میں یہ چیز درج ہو جاتی ہے۔ اس رات خداوند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس رات میں اس طولانی سفر کو جو ایک مختصر سے ٹائم میں جو ہے وہ طے کر سکے۔ اب میں نے یہاں پہ کچھ دن پہلے نیمہ شعبان جو 15 شعبان کی رات کو ایک جملہ کہا تھا، اگرچہ بزرگان کا یہ جملہ ہے میری زبانی اس شب غالباً اسلامی جمہوریہ ایران کے چینل نمبر 6 سے جو ہے وہ یہ پخش بھی ہوا، مختصر سی گفتگو تھی مسجد امام عسکری علیہ السلام میں، کہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس رات جو ہے وہ اپنے امام کو دیکھے، امام کے نزدیک ہو، لیکن اس سے زیادہ بقول حکیم جو ہے وہ اس دور کے حکیم اور ماہر فلاسفر جو ہیں اور مجتہد مرجع تقلید آیت اللہ جوادی عملی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہنر اور یہ بڑی ہمت ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرف بھاگیں کہ خود امام کو دیکھ لیں، ہماری توان اور طاقت جو ہے اس پہ صرف ہونی چاہیے کہ امام ہمیں دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ اس شب ہم وہ کام انجام دیں، اس راستے پہ اپنے آپ کو ڈال لیں کہ پھر خدا کی توجہ کا مرکز بن جائے، پھر خدا کی توجہ ہماری طرف ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس شب جو ہے وہ ان سارے کے سب ممکن ہے ایک فرد جو ہے، ایک شخص جو ہے اس ساری رات جو ہے وہ اتنے اعمال جو روایات میں وارد ہوئے ہیں ان کو انجام نہ دے سکے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالے کہ جن میں سے ایک انتہائی اہم عمل جو ہے اس رات کا وہ شب بیداری ہے، شب زندہ داری ہے، ساری رات جاگ کے گزارنا۔ ماشاءاللہ اس جاگ کے گزارنے میں یعنی انسان کی توجہ ذات پروردگار کی طرف جب ہوگی، اس شب کی عظمت کو آگے چل کے عرض کریں گے کہ درک کرنے کے لیے اس کو شروع سے لے کر آخر تک ساری رات جاگنا ہے، تاکہ وہ خاص لمحہ اور خاص وقت جو ہے وہ اس کو حاصل کر پائے، اس کی تقدیر میں وہ لکھا جائے کہ اس کی یہ جو گاڑی ہے، یہ جو جس میں وہ سفر کرنا چاہتا ہے زندگی کا، یہ زندگی کی جو کشتی ہے یہ اس راستے پہ لگ جائے، پھر آگے آنے والی زندگی میں وہ انشاءاللہ اس سے استفادہ کرتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ وہ ابتدائی پوائنٹ ہے کہ جس سے اس نے آنے والی ساری زندگی کے اعمال کو تو یہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس شب میں کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کا عمل، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، روزہ اپنا باقی اعمال جو صدقہ و خیرات انجام دیتا ہے تو وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس شب میں وہ بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس اگر عمل تو چھوٹا سا ہے، ایک رات وہ جاگے گا، ایک رات اعمال انجام دے گا، تو اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سادہ سی مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک بہت بڑے ہال میں جو ہے وہ اگر جائیں تو وہاں ایک چھوٹا سا بٹن جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، اس ایک چھوٹے سے بٹن کو اگر آپ اپنی ایک انگلی کے ساتھ دباتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں اس کو، تو پورا حال اس کے نتیجے میں روشن ہو جاتا ہے۔ بے شک بالکل، آپ کا عمل بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوا، نتیجہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ جو اس کا ہے، اس کا محاصل جو آپ کو ملا ہے، وہ اس پورے حال کو اس نے روشن کیا ہے۔ اسی لیے ہم اس شب میں جو ہے وہ اس ایک رات کو جو ممکن ہے 12 گھنٹے کی ہو، 10 گھنٹے کی ہو، 8 گھنٹے کی ہو، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس میں ہم اپنی اس پوری جو ہے وہ جتنی 50-60 سالہ زندگی اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ اس کو روشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔
بہرحال اس کی خود فضیلت کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو ایک لمبا طولانی وقت چاہیے. اسی پہ اکتفا کروں گا کہ ہمیں اس ضمن میں خود پیغمبر گرامی اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے مطالعے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس شب کو جو ہے وہ گزارا ہے. ماشاءاللہ. جیسے جیسے اہتمام کیا خاص طور پہ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو بھی اس شب سے پہلے والے دن جو ہے وہ سلا دیا کرتے تھے آخر دن کے آخری ٹائم پہ, اور رات کو بچوں کو جگاتے تھے. اگر بچے سونا چاہتے ہیں, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا, بیوی جو ہے وہ حتیٰ بچوں کے چہرے مبارک پہ جو ہے وہ پانی چھڑکا کرتی تھی تاکہ یہ سونے نہیں. یعنی ان کی بیداری, ان کا بھی رات کو جاگ کے رہنا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اہم ہے. اگر ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اس شب کو جو ہے وہ گزارا, کتنے حصوں میں تقسیم کیا, ہم میرے خیال میں بہتر طریقے سے اس شب سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ اعمال انجام نہیں دینا چاہتے, لیکن کم سے کم اگر وہ اسی رات کو جاگے رہیں, یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. خود ایک عمل ہے. جی خود ایک عمل ہے, اور جو نعمت ہے اس دن یا اس شب کو اترتی ہے, کم سے کم وہ بھی اس کا مصداق بن جائے وہ لوگ جو اس دن شب بیداری کرتے ہو. جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اسی دن یا اسی رات اسی شب کو تقدیر لکھی جاتی ہے, پورے سال کا برنامہ لکھا جاتا ہے انسان کا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے, انسان کا اختیار نہیں ہے اب, جب سب کچھ لکھا گیا ہے اسی شب کو, تو پورے سال کو اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب میں بیٹھوں, سوؤں, کھاؤں, کام کروں یا نہ کروں, کیا فائدہ ہے اس سب چیز کا؟ انتہائی اہم سوال ہے. اگر دیکھا جائے خود لفظ تقدیر کے اوپر یا قضاء و قدر, تو علماء نے بہت کچھ لکھا, کتابیں لکھی گئی اور ساری زندگی بعض کی اسی موضوع پہ صرف ہو چکی. لیکن چونکہ یہاں تقدیر اور شب قدر جو ہے وہ ایک خاص اس کا آپس میں گہرا ربط ہے, انتہائی اہمیت کا حامل سوال, اور بعض لوگوں کی نظر میں شاید یہی بات کہ ہم شب قدر میں یعنی اسی ایک رات میں جاگیں گے اور تھاموں بالکل بس ہمارے لیے پھر کرنے کی, یا دوسری طرف جو آپ کا سوال اس طرف جا رہا ہے کہ مجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل. جب میرا سب کچھ اسی رات لکھا جائے گا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ اعمال کچھ اس طرح بھی کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو اب ہم اعمال کریں نہ کریں, کیونکہ اب ہمیں کل صبح جاگنا ہے, ایک مہینے کے بعد پھر سے ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے, وہی جھوٹ, وہی گناہ, وہی, تو فائدہ کیا ہے آج کی رات کو ہم شب قدر کریں؟ یہاں پہ دقت کیجیے گا, توجہ کیجیے کہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک ہے خود تقدیر انسان جو خداوند متعال اس شب کو جو ہے وہ لکھ دے گا, دوسرا ہے علم پروردگار. ماشاءاللہ, بے شک. یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ان دو کو آپس میں جو ہے وہ کیا کہیں ملایا نہ جائے تو اس سے زیادہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. اور تقدیر میں یہ آپس میں بالکل بھی یہ باتیں ٹکراتی نہیں ہیں, جس کو ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں منافات نہیں ہے اس میں, کہ ایک طرف خداوند متعال جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو لکھے گا اور دوسری طرف اس نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تقدیر کا لکھنا ہے نہ فقط انسان کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے یہ تقدیر. ان میں ایک مخلوق خداوند عالم کی انسان ہے. بے شک. جب ان ساری چیزوں کے لیے خداوند عالم جو ہے وہ تقدیر لکھتا ہے تو ان کا یہاں کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے. بالکل. صرف درختوں کے لیے کہ اس نے کتنے ٹائم تک باقی رہنا ہے, پھل دینا ہے, اس نے نہیں دینا, فصلیں ہیں, ان سب چیزوں کے لیے تقدیر ہے. لیکن اس عالم کائنات کے اندر جب تقدیر کا مرحلہ انسان تک آتا ہے تو انسان کو خداوند متعال نے ایک نعمت دی ہے, ارادہ و اختیار. ماشاءاللہ. اگر یہ انسان سے چھین لیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. باقی جمادات و نباتات کے ساتھ, حتیٰ جمادات سے بھی نیچے آ جاتا ہے انسان اگر ارادہ و اختیار اس سے چھین لیا جائے. میں نے انسان کی ذات میں یہ ارادہ و اختیار, یہ خداوند عالم نے انسان کی ذات میں ارادہ و اختیار کو ڈالا ہے. یہی انسان کا ایک امتیاز ہے, یہی انسان کی باقی چیزوں سے ایک فضیلت جو ہے, مہم ترین اور اہم ترین جو ہے وہ سب سے بہترین جو برترین فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی مخلوق بنا کے ارادہ و اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے. بے ارادہ جو ہے وہ باقی جمادات کی طرح نہیں بنا. بے شک.
اب یہاں پہ تقدیر اور اس سے ارادے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم سے وہ ارادہ ہمارا چھین لیا جاتا ہے جب ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے؟ نہیں. اب دیکھیں اگر کوئی زہر کھاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو مر جانا چاہیے. بالکل. ایک بلڈنگ کی چھت سے اگر کوئی نیچے اپنے آپ کو گراتا ہے تو نتیجہ یہ ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں نے گرنا اور مر جانا. بالکل. بس اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ علت و معلول یا جس کو کہیں ہم سبب و مسبب، ایک چیز وجہ اور سبب بنتی ہے اور اس کا آگے نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ ضروری ہے. بالکل. اگر آپ اپنے ہاتھ کو آگ کے اوپر رکھیں گے تو آگ کا کام ہے اس کو جلا دینا. بالکل. انہی ساری علتوں میں سے، انہی اسباب میں سے ایک بہت باریک نقطہ ہے لیکن توجہ کی ضرورت ہے اس کے اوپر. انہی اسباب میں سے ایک مہم ترین اور انتہائی اہمیت کا حامل سبب جو ہے وہ انسان کا ارادہ و اختیار ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے آپ کی. یہ جو تقدیر لکھی جاتی ہے اس میں جہاں باقی علت اور اسباب جو ہیں عالم کائنات میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس تبدیلی کے رونما ہونے کی وجہ سے انسان کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے کہ آنے والی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے، اس میں انتہائی اہمیت کا حامل سبب، علت اور وجہ جو ہے وہ ایک ارادہ و اختیار ہے. یعنی انسان کا ارادہ مل کر، یہی ارادہ ہے جو انسان کی خدا سے تقدیر لکھواتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ انسان کا جو ارادہ ہے یہ بھی بہت سارے علتوں جو بھی کازز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کاز یہ بھی ہے اور وہ سب مل کے اس کا اثر دیتا ہے پھر. اور اس کا باقی علتیں جو ہیں یا وہ کازز جو ہیں ان سے زیادہ اثر ہے، انتہائی اہم ہے. اس لیے کہ یہ چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے جدا کر دیتی ہے، اس کی فضیلت میں، اس کی برتری میں، اس کے امتیازات میں اس کو جدا کرتی ہے. یعنی جب اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس کی ایک مثال دوں اور بہت ہی جالب آپ کو لگے گی. یعنی یہی ارادہ اور اختیار ہے کہ جو ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں سے ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والے دو افراد کی تقدیر کو یوں بدلتا ہے ان کے اپنے ارادے و اختیار کی وجہ سے. ایک کمیل ابن زیاد نخعی بنتا ہے اور ایک حارث ابن زیاد نخعی بنتا ہے کہ جو حضرت مسلم کے بچوں کا قاتل ہے. یعنی کہاں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ فرق کس نے ڈالا؟ یہ فرق اسی ارادے اور اختیار نے ڈالا. ماشاءاللہ. کمیل کو کمیل اپنے ارادے و اختیار میں بنایا اور خدا نے اس کی تقدیر میں کمیل ابن زیاد نخعی یعنی وہ رازدار اور امام امیر المومنین کے جو چند گنے چنے اصحاب ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا معارف کا، تعلیمات اہل بیت کا دعاؤں کی صورت میں جو مجموعہ ہے دعائے مبارک کا کمیل جو اسی شخص کے نام سے ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے. بس یہ ارادہ ایک نقطہ اور یہاں پہ انتہائی اہمیت کا حامل اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ارادے و اختیار کا انتہائی اہم جو ہے وہ اثر ہے انسان کی اس تقدیر میں. اس کے ساتھ ساتھ علم الہی ہے. ماشاءاللہ. وہ علم پروردگار کے جو جانتا ہے فلاں شخص آپ اپنے ارادے اور اختیار سے کل کیا کام انجام دیں گے، میں اپنے اور ارادے اور اختیار سے کیا کام انجام دوں گا، خداوند متعال اس کو اس تقدیر میں لکھ دیتا ہے. ماشاءاللہ. چونکہ وہ عالم ہے، وہ آگاہ ہے ہر آنے والے حالات سے انسان کے، لیکن اس انسان کے ارادے اور اختیار کو یہ نفی نہیں کیا جاتا. انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کون کون سے کام انجام دے گا وہی تقدیر بنتی. اسی لیے اس شب میں وہ جو پہلا سوال برادر عزیز نے کیا تھا اس میں کہ اگر اسی شب میں انسان شب بیداری کے ساتھ ساری رات جاگ کے گزارتا ہے اور اپنے آپ کو اس ٹریک پہ جو ہے وہ چڑھا دیتا ہے تو یقیناً آنے والا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنے ارادے و اختیار سے آنے والی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولوں. خدا اس کو صادقین کی اس لائن میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. یعنی خود سے وعدہ کرتا ہے اس شخص خود سے اپنے کو آمادہ کرتا ہے ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ. اس کے اوپر کوئی جابر نہیں ہے. اگر جابر ہو تو پھر خود انسان کے اندر کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائے گا. بالکل. لہٰذا انسانی ارادہ جو ہے وہ تقدیر کے اندر اس تقدیر کے لکھوانے میں، اس کے ثبت و ضبط میں، جو اس کو کہیں اس کو اپنی آخری سٹیج تک پہنچانے میں انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی انسان اس شب کو اپنی زندگی کو شروع کر سکتا ہے
ابھی دیر نہیں آغاز ہوئی ہے، ہے یہ جی start آغاز ہے کر اس کو۔ سکتا ہے، اسٹارٹ کر سکتا ہے اپنے آپ سے وعدہ کر کے۔ حتیٰ زندگی میں اس سے پہلے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف بھی کروا سکتا بالکل ہے۔ توبے کی رات بھی ہے، واقعی توبے کی رات بھی ہے یہ۔ جس طرح سے جیسے سال کے شروع میں گول سیٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ تقریباً ہمارے لیے ایک نئی بہار ہے اور نئی سٹارٹ ہے کہ ہم اپنے پرانے گناہ بخشوا لیں اور آگے کی سیٹنگ کر لیں کہ دیکھیں ہمارا ارادہ نیکی کا ہے اور اچھے کام کرنے کا ہے، اس ارادے میں ہماری مدد کریں، یہی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک جملہ جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ 2 مہینے اسی ماہ مبارک رمضان سے پہلے، جن کو ماہ رجب اور ماہ شعبان کہا گیا ہے، وہ اصل میں اسی مہینے ماہ مبارک رمضان کی بہترین تیاری کے لیے، اگر ان 2 مہینوں میں انسان اچھی طرح سے تیاری کے ساتھ اس مہینے میں وارد ہو جائے تو پھر شب قدر میں داخل ہونے کا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو بہت بڑی بہترین طریقے سے، بہترین طاقت و توان کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ جو ہے وہ اس رات میں جو ہے وہ داخل ہوگا اور اپنے گزشتہ جو ہے وہ کافی چیزیں سیکھ چکا ہوگا پچھلے 2 مہینوں میں، لیکن پھر بھی اگر کسی نے کوتاہی کی، نہیں وہ کر پایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا جو ہے وسیع دسترخوان خدا نے بچھا دیا اور اپورچونٹی بھی ہے، جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ موقع دیا ہے کہ اس ایک شب میں ہی انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک شب اس کی زندگی کا آغاز ہوگا اور اگر پہلے اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو صاف بھی کروا سکتا ہے خدا کی طرف سے۔ مانو صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایک شب، خود قرآن بھی کہہ رہا ہے لیلۃ القدر، اب آخر کون سی شب ہے یہ؟ 19 شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، یا بعض کے کہنے کے مطابق شب 27 ہے، یہ چاروں ہیں یا ایک ہیں، کس طرح سے یہ؟ خود یہ سوال جو ہے عموماً کیا جاتا ہے کہ بالآخر یہ ایک رات، ہم دیکھیں کہ معارف اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اس پہ توجہ کریں تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ آخری ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ان میں سے ایک رات ہے، آخری 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 19 سے اگر آپ 29 تک چلے جائیں تو انہی میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس میں برادران اہل تسنن کا بھی اتفاق ہے اور اہل تشیع جو ہیں انہوں نے بھی جو کتابوں میں لکھا ہے بزرگان نے یہی لکھا، لیکن اس میں دیکھیں یہاں پہ بھی بعض نے اس کو یہاں اس طرح سے شمار کیا، 19 کی شب ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے، 27 کی ہے اور 29 کی یعنی ہے۔ آڈ نائٹس کو، یہ جیسے کہ آڈ نائٹس کہتے ہیں یعنی ان کو۔ جتنے بھی ان شبہ قدر کو شمار کیا گیا ہے یہ اعداد ہمارے پاس آتے ہیں، جی بالکل، 19 کی ہے، 23 کی ہے، 21 کی شب ہے اور 27 کی اور 29 کی۔ لیکن جب ہم دیکھیں ائمہ خدا علیہ السلام سے روایات جو ہمارے پاس آتی ہیں، حتیٰ چھٹے امام سے کہ ایک شخص آیا تو جب امام نے بیان فرمایا کہ آپ ان راتوں میں یعنی 19، 21 اور 23، پھر امام نے فرمایا زیادہ توجہ آپ کی 21 اور 23 کی طرف ہو، تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں گے؟ ہاں بتائیں، کسی ایک کا بتا دیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ دونوں راتیں عبادت انجام دیں، 2 ہی تو راتیں ہیں، ان 2 میں سے ہمارے پاس جو روایات جو ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہ زیادہ تاکید کرتی ہیں 21 اور 23 کی، اور پھر بعض روایات جو ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں اس میں 23 کی طرف زیادہ لیکن ایک چیز جو کتابوں نے لکھی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، وہ یہ کہ 19 سے ان تقدیر انسان کی جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مراحل سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ سلسلہ انسان کی تقدیر کا چلنے لگتا ہے۔ 21 کو جا کے آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں بہت ساری چیزیں درج ہو چکی ہوتی ہیں، اور 23 کو جو ہے حتیٰ وہ امام کی بارگاہ میں پیش کر دی جا چکی ہوتی ہیں، اور 23 کو وہ آخری مرحلہ ہے جس پہ آپ کہیں کہ وہ سائن جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور مہر لگا دی جاتی ہے، وہ حتمی انسان کی تقدیر کا حصہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان انہی مراحل، انہی سٹیپس کے ساتھ جو ہے وہ چلتا جائے اور اس جگہ تک جا کے پہنچے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ ایک اور نقطہ یہاں پہ انتہائی اہمیت کا حامل وہ یہ کہ ایک رات ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا ممکن ایک ملک میں جو ہے وہ جی پہلے ہو اور دوسرے میں بعد، رات ایک ہی اب دیکھیں اس سے تو انکار نہیں ہے، وہ ایک رات ہے، حتیٰ اس سے بھی کم تر یہ کہ اس کا وقت بہت، وہ جو خاص لمحہ ہے وقت وہ بہت کم ہے،
اب جیسے مختلف ملکوں کے جو ہے وہ زمان و مکان، زمان کو دیکھا جائے کہیں پہ مثلا یہاں پہ 1 گھنٹہ فرق ہے دوسرے ملک سے، کہیں پہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہیں، تو وہ رات ایک ہی رات ہے، لیکن زمان کے اعتبار سے ممکن ہے وہ ایک جگہ پہ صبح کا ٹائم ہو، یعنی عین طلوع فجر کے نزدیک وہی خاص جو وقت ہے، اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ ابھی رات شروع ہوئی ہے. ماشاءاللہ. لہٰذا اسی لیے بہت زیادہ تاکید ہے اس رات کے اعمال میں سے ایک عمل کے ساری رات آپ نے جاگ کے گزارنا. ماشاءاللہ بالکل. یعنی اگر وہ رات کا پہلا حصہ آپ کے اس نصیب میں قسمت میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اگر آخر میں ہے تو تب بھی آپ اس سے جو ہے وہ بہرمند ہوں، فائدہ اٹھا سکیں. ماشاءاللہ. جیسے کہ واقعاً بافضیلت رات ہے اور قرآن بھی اس میں نازل ہوا ہے اور دعاؤں کی رات ہے، اعمال کی رات ہے، جیسے کہ آپ نے عرض کیا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شب کو سب سے بڑی دعا ہماری کیا ہونی چاہیے، یعنی کہ کون سی ایسی دعا ہے جو ہمیں اس شب کو کرنی چاہیے؟ خوب، یہ بھی ایک انتہائی اہم جو ہے وہ موضوع ہے، اور اس کے لیے دوستان سے گزارش بھی کروں گا کہ پھر کبھی انشاءاللہ فرصت ملے تو ایک باقاعدہ ایک پورا پروگرام جو ہے وہ رکھا جائے ماشاءاللہ دعا کے موضوع پہ، کیونکہ یہ ایام ہیں، دعا کے ایام بالکل، اور یہ ہمارے لیل و نہار، دن رات جو ہے، ڈے نائٹ ہمارا جو ہے وہ اسی میں دعا میں گزارنا چاہیے. ایک مطلب جس کی طرف اکثر جو ہے وہ چشم پوشی کی گئی ہے یا اس کو نظر انداز کیا گیا، توجہ نہیں کی گئی خاص نقطے کی طرف، وہ یہ ہے کہ دعا اور حاجات کی خدا سے اپنی درخواست، حاجات جو ضرورتیں، جو مشکلات انسان کو پیش ہوتی ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس سے اس کا جواب لینا. بالکل. ان دو میں جو ہے وہ ان کو آپس میں ملا دیا گیا ہے. یعنی دعا ہم کہتے ہیں کہ کون سی دعا کرنی چاہیے اس رات، ہماری سب سے بڑی دعا جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ایک یہ مطلب ہے. اور ایک یہ ہے کہ خود ائمہ خدا علیہ السلام یا روایات سے ہم تک جو پہنچا ہے اس رات کیا ہم جو ہے کیا مانگنا چاہیے مثلا. جی بالکل ماشاءاللہ. بے شک. خود دعا جو ہے، دعا کے اوپر اگر آپ توجہ کریں، دعا خود دعا عبادت ہے. ماشاءاللہ. بذات خود دعا ایک عبادت ہے، نہ صرف ایک عبادت ہے، حدیث کی روشنی میں کہ الدعاء مخ العبادہ. ماشاءاللہ. بالاتر یعنی بہترین و اس کو کہیں کہ باعظمت ترین عبادت جو ہے، مخ عبادت کا معنی یہ ہے یعنی مغز ہے عبادت کا. ماشاءاللہ. وہ جو فکر عبادت ہے، یعنی عبادت کا بہترین جو منزل اور مقام ہے، اس عبادتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان سے جو بڑی جو قسم ہے یا جس کا مقام اور مرتبہ سب سے افضل ہے وہ دعا ہے. دعا ہے. اچھا، یہاں پہ وہ جو نتائج انسان کو حاصل ہوتے ہیں دعا سے، وہ نتائج جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں دعا سے، وہ جو ٹارگٹس جو اچیو کرتا ہے انسان، وہ اچیومنٹ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی حاجات کو بھی خدا سے طلب کریں. ماشاءاللہ. جس کو ہم نے خلاصہ کر دیا دعا میں کہ ہم جو ہے وہ خدا سے دعا کرتے ہیں، آپ مثلا پوری ہوتی ہے ہماری دعا. عجیب ہے، ایک انتہائی جو ہے وہ توجہ طلب نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ کوئی بھی دعا انسان کی رد نہیں ہوتی. بالکل ماشاءاللہ. دعا رد نہیں ہوتی. یعنی کیسے ہو سکتا ہے، بہت جالب ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال ہمیں کہے کہ آپ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، اور پھر وہ دعا نہ سنیں. دعا خود عبادت ہے. اب اس پہ واقعی بہت ایک پرانی گفتگو کی ضرورت ہے کہ دعا اصلاً یہ نہیں ہے کہ مجھے فلاں چیز ملے یا نہ ملے، یہ دعا نہیں ہے. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ یہ فلاں چیز، یہ وہ جو ٹارگٹس یا جو محاصل جو ہمیں حاصل ہوتا ہے دعا سے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک کیا چیز ہے کہ میں نے فلاں چیز مجھے چاہیے، خدا یہ مجھے عطا کر. اب وہ اس شب خدا دیتا ہے، کیونکہ جب خدا نے اپنا دروازہ کھولا ہے اور کہا مجھ سے مانگو، اور روایات بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، آیات بھی ہیں کہ آپ کو جو بھی چیز ضرورت ہے، حاجت ہے آپ کی، اس حاجات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، خدا آپ کو عنایت کرے گا، عطا کرے گا. اب اگر ہم دیکھیں تو روایات میں یہ بھی آتا، کتاب جو ہمارے ہاں دعاؤں میں کی موجود ہے مفاتیح الجنان، اس میں انسان اپنی صحت و عافیت کی دعا کرے خدا سے. یعنی وہ جو حاجت ہے، ان حاجتوں میں سب سے پہلے
کیونکہ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ یہاں اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ صحت و عافیت کو کیا کرے گا؟ صحت و عافیت ہے تو پیسہ بھی ہے، بالکل صحت و عافیت ہے تو اس کا گھر بھی ہے، صحت و عافیت ہے تو اس کی تعلیم و تربیت اور یہ ساری چیزیں، جیسے کہا بھی جاتا ہے ہیلتھ از ویلتھ. ہاں یعنی اس بہترین جسم کے اندر بہترین روح جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، وہ یہ اور بہترین روح کے ہی اندر یا بہترین جسم کے ہی اندر بہترین دماغ ہوتا ہے. ہاں یہ ساری عقل پروان چڑھتی ہے اس میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ سے جو ہے وہ کیا مانگا ہے، ان دعاؤں میں سر فہرست انسان کی جہاں صحت و عافیت ہے وہاں کیا، جیسے برادر محترم نے فرمایا کہ کیا ہماری دعا ہونی چاہیے، یعنی کیا وہ حاجت خدا کی بارگاہ میں، یعنی میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ کیا حاجت جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں، کیا درخواست ہماری جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، وہ امام کے ظہور کی تاجیل جو ہے ماشاءاللہ بے شک سبحان یعنی اللہ. ساری دعاؤں میں سارے فہرست ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساری حاجات کو خدا سے مانگتے ہیں، جی آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ امام کا ظہور وہ بھی جب یاد رہے. یہ بھی جو ہے وہ ایک ان کا ہونا، یعنی اگر صرف خود اسی ہستی کا حصول جو ہے ہم اس تک پہنچ جائیں، اس کی نگاہ کرم ہمارے اوپر ہو جائے تو ہمارے یہ سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. لیکن پھر یہاں پہ عرض کروں گا کہ دعا جو ہے وہ خود راز و نیاز ہے. بہت سارے اس کے جو ہے وہ نتائج ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں مانگی خدا سے، وہ خدا نے مجھے دے دی، یعنی اجابت دعا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یا حاجات کی برابری یا حاجات کا قبول ہونا، اس کے جواب میں خدا کا عنایت کرنا جو ہے، یہ بھی اسی شب کی جو ہے وہ عظمتوں میں سے یا اس شب کے انعامات میں سے اور دعاؤں کے دعا کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. وغیرہ دعا ایک مفہوم ہے جو ہے وہ عام وسیع ہے. اور پھر یہ ہے کہ دعا انسان کو یہ نہیں ہے کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی تو میں اصلا دعا سے ہاتھ اٹھا دوں. دعا خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. جی بالکل. لہٰذا یہ خدا سے ایک اتنا گہرا رابطہ ہے کہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ قطع نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دعا کرے اور خدا قبول نہ کرے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، تو کیا وہ دعا تو ہمیں لگتا ہے کہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مثلا قبول ہونے والی ہے ہی نہیں، مثلا میں کچھ ایسا کہوں کہ جو محال ہو، تو یہ دعا کرنا ہی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے؟ ممکن مجھے نہ پتا ہو کہ یہ فلان چیز جو ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، لیکن وہ جو میرا بنانے والا ہے، مجھے خلق کرنے والا ہے، وہ میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے. اس لیے عرض کیا کہ دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یعنی خدا اس کو استجابت دعا، خود خدا نے حکم دیا کہ آپ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں. اب خدا نے جواب دے دیا ہے، یعنی خدا نے اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر دے گا. ممکن ہے ابھی مجھے ضرورت ہے، ابھی نہیں، تو اس کو تھوڑا سا دیر سے ڈیلے کر دے گا. یا یہ کہ اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر وہ بہتر جانتا ہے کہ اصلا یہ اس کو نہ دی جائے. یہ نہ دینا بھی اس کی اجابت ہے. کیسے؟ اس لیے کہ چونکہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، خدا نے سن لیا ہے، اس کے بدلے میں اور بہت ساری ایسی نعمت خدا عطا کر دے گا کہ جس کی طرف میں متوجہ نہیں، یعنی اس کے بدلے میں مجھے اور نعمات سے نوازا جائے گا. حتیٰ وہ چیز کہ جو یہاں پہ اگر نہیں بھی دے گا، اس کا اجر و ثواب قیامت میں اخروی زندگی میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ اگر انسان اس اجر و پاداش اور ثواب اور ان انعامات کو، وہ جو گفٹس وہاں ملیں گے ان کو دیکھتا تو کہتا ہے کاش میں دنیا میں جو بھی حاجات خدا سے مانگتا تھا یا جو بھی دعائیں کرتا تھا وہ کوئی بھی قبول نہ ہوتی، ماشاءاللہ، اور میں یہاں اس سے بہرمند ہوتا، مجھے یہاں فائدہ جو ہے وہ ملتا. یعنی خود خدا نے ظاہری طور پر یہاں نہ دے کے بھی سنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو نہ سنا ہو، چونکہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور ان راتوں میں اگر انسان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں آئے اس توجہ کے ساتھ، دعا یعنی یہ اس توجہ کے ساتھ، خدایا میں آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خود بھی کچھ نہیں ہوں، آیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو نہیں مجھے یہ جسم و جسمانیت کی یہ کائنات عطا کی، یہ وجود بخشا ہے، محتاج بن کے آئے ہیں، میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں اور تو ہی عنایت کرنے والا ہے جو میرے حق میں بہتر ہو. اور ایک اور دعا ہم نے اپنے
اساتذہ سے خاص طور پہ ایک استاد جو ہے وہ نماز میں قنوت میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے اور مجھے بہت اچھی لگی یہ دعا. ایک جامع دعا ہے. بعض اوقات انسان ایک دعا ایک چیز کو جو ہے وہ مانتا ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ دعا کہ اللہم ارزقنا خیر الدنیا والآخرہ، خدا مجھے دین و دنیا کی، دنیا اور آخرت کا جو بھی خیر ہے تیری بارگاہ سے، یعنی جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر. واصرف عنا شر الدنیا والآخرہ، اور ہر وہ چیز جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے، شر ہے، چاہے دنیا و آخرت میں جہاں کہیں بھی میرے لیے وہ مناسب نہ ہو، اسے مجھ سے دور کر دو. اس میں ہر طرح کی دعائیں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. خیر، ہر خیر میں میرا حصہ قرار دے، اور ہر وہ چیز جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. مشکل یہ پیش آتی ہے دعا میں کہ ہم جو ہے وہ کام جو خدا کا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. مثلا خدا جو میرے حق میں یہ کام میں لے کے یہ درخواست لے کے تیرے پاس آیا ہوں، اگر میرے حق میں بہتر ہے اسے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا دے، میرے حق میں انجام دے. اگر نہیں ہے تو میں جو ہے وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا. لیکن اب وہ کام خدا کا ہے، اس پہ چھوڑ دیا جائے تو یقیناً وہ خدا جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ عنایت کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب، دعاؤں کی بات چل رہی ہے اور ماہ رمضان ہے اور عبادتوں کی راتیں ہیں، دن ہیں. ایک موضوع ہے، مسئلہ ہے اعتکاف کا ہمارے دین میں، کہ آپ جو ہیں کچھ وقت دنیا سے بالکل کٹ جائیں، مسجد میں جا کر گزاریں وہ دن و رات، اور صرف عبادت کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں. کیا یہ مسیحیوں کے رہبانیوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ دنیا سے خود کو کاٹ لیں تاکہ جو ہے آپ عبادت کر سکیں یا گناہوں سے بچ سکیں؟ یہ بھی آپ کا انتہائی اہم سوال کہ آپ نے فرمایا. اعتکاف جو ہے باقی مذاہب میں بھی، یا جیسے مسیحیت میں جو ہے وہ، کیا یہ اعتکاف رہبانیت کی طرف جو ہے وہ، یا صوفیزم وغیرہ اس کی طرف نہیں جا رہا، ہمیں لے کے جا رہا، تو پھر یہ کیسی عبادت جو ہے وہ ہوگی؟ جی بالکل. حالانکہ اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. دنیا سے بالکل، معاشرے سے آپ کٹ جائیں گے، باہر جائیں گے، اور پھر اس کی، حالانکہ خدا بند متعال جو ہے وہ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کرے. جی بالکل، ماشاءاللہ. تو یہ تو بالکل جو ہے وہ معاشرے سے نکل جائے گا، تو پھر کیا اس کی اہمیت ہے؟ بالکل. یہاں پہ میں یعنی اعتکاف کی عینک اگر لگا کے، چشمہ لگا کے انسان دیکھے تو انسانوں کی دو قسمیں بنتی ہیں. اعتکاف کی عینک سے اگر ہم دیکھیں، یا اس کی جو شرائط اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو جب بیان کریں گے تو خود یہ روحانیت سے آپ کو الگ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی. خود جب اس کی تعریف میں اگر آپ دیکھیں، اعتکاف جو ہے وہ عین، کاف اور فے، اس مادے سے یا اس کلمے سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس کی جو اس کی اصل ہے وہ یہ ہے. پھر اس کے مشتقات جو ہے وہ بہت سارے ہیں. آیا خود ہی اسی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا یا نہیں، یہ ساری بحث جو ہے خود اعتکاف جو ہے وہ یعنی ایک تنہائی، آپ جس کو خلوت کہتے ہیں، کثرت سے، ہجوم سے، اس سے تنہائی کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کی عینک سے اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کی دو قسمیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اس کثرت میں، اجتماع میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اس ساری چیز کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. پروردگار عالم کی آیات اور اس کی نشانی، اس کی وہ جو خلقت ہے، اس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے، بہت ساری چیزوں سے وہ دور رکھ سکتے ہیں. خوب، اس کیٹاگری میں یا اس فہرست میں آپ کے ہیں عرفاء اور اس طرح کی شخصیات جو ہے. جی بالکل. دوسری قسم جو ہے یا وہ افراد ہیں کہ جو ہم جیسے عام انسان، کہ جو اس کثرت میں رہتے ہوئے، اس اجتماع میں رہتے ہوئے دنیا کی اس چمک و دھمک سے اور اس جھوٹے فریبی دنیا کے چہرے کو دیکھ کے فریب کھا جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کچھ شرائط یا کچھ ایسا ماحول مہیا آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ وہ چارج ہو جائیں
اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے اس معاشرے کے خالق کو جو ہے وہ نہ بھولیں، ماشاء اللہ، اس کی طرف جو ہے وہ توجہ، اور اس کے لیے بہترین راستہ جو ہے وہ یہ اعتکاف ہے۔ ماشاء اللہ، خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان کا وہ آخری جو عشرہ ہے، چونکہ پیغمبر کی سنت کے مطابق جو ہے وہ اس آخری عشرے کو انتخاب کیا گیا کہ اس میں جو ہے وہ انسان کم از کم جو ہے وہ اس کے لیے 3 دن چاہیے، اس سے کم نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ اور جو زیادہ تر جو آپ کو ملے گا سیرت میں وہ پیغمبر گرامی کے 10 دن کا اعتکاف ہے، اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں۔ جی بالکل۔ لیکن کم از کم چونکہ اس کے لیے ایک شرط ہے روزے کا ہونا، جب روزہ ہوگا تو اعتکاف ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کے بھی جیسے ماہ رجب میں یا باقی ایام میں بھی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور کم از کم جو ہے وہ 3 دن، یعنی انسان کو چارج ہونے کے لیے، اس طرف متوجہ ہونے کے لیے کم از کم جو ہے یہ 3 دن جو ہے وہ ایک تنہائی، خلوت، اور یعنی یہ تنہائی بھی جی بالکل اس ملٹیپلسٹی سے آ کر وحدت کی طرف کا سفر وہ طے کرے، تاکہ ان 3 دنوں میں وہ اکیلا رہے۔ جی، عطا اس میں بھی ہمارا جو روحانیت سے جدائی یہاں پہ ہو جاتی ہے وہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں، کہ ان 3 دنوں یا ان 10 دنوں میں بھی وہ ضروری کام جو ہیں وہ انجام دے سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں بھی، ماشاءاللہ، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور ایک انتہائی اہم چیز جو انسان کو جو ہے وہ ان شرائط سے یا اس قسم روحانیت سے جدا کرتی ہے وہ اس کی مدت ہے، اس کا وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری لائف انسان کی جو ہے وہ انسان کسی غار میں چلا جائے، تنہائی میں چلا جائے، کمرے میں بند ہو جائے، اس کو اسلام نے رد کیا، اس کو قبول نہیں کیا، لہٰذا یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا، اس فہرست میں شامل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ خود حدیث موجود ہیں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اعتکاف میں موجود تھے، اور ایک حاجت مند، نیاز مند جس کو جو ہے وہ ضرورت تھی، اس کی ضرورت کو امام نے پورا کیا۔ ماشاءاللہ۔ حتیٰ خود آپ احکام اعتکاف میں دیکھیں جو اس کے فقہی مسائل ہیں، اس میں کہ اگر آپ کسی کی جنازے میں شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی مومن بھائی کی آپ کو پتہ ہے کہ میں ہی اس کی اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہوں، آپ اس کی اس مالی مشکل کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ بعض روایات میں آیا پڑھائی کر سکتے ہیں آرام سے۔ ہاں، اور اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ فکر کا، انسان کو جو ہے وہ تفکر کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے اس تنہائی میں۔ نہ صرف یہ کہ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، بلکہ اب اسی معاشرے کو آباد کرنے کے لیے بہترین فکر جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے، اور بہترین علمی مسائل کو، جیسا کہ بعض احکام کی کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ اس میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر انسان جو ہے وہ جہاں پہ دنیاوی مسائل اور ان کو وہاں بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں پہ علمی مسائل پہ مباحثہ اور اس گفتگو جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایک علمی مسئلے پہ حتیٰ آپ حرام اور حلال احکام جو ہیں ان کو جاننے کے لیے جو ہے وہ پوچھتے ہیں اپنے استاد سے یا خود کسی کو بتاتے ہیں اور ان مسائل کو بیان کرتے ہیں، کہ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ پھر ایک اور چیز جو اس میں ہے، خود یہ اعتکاف مستحب ہے، باوجود اس کے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن مستحب واجب نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو ہے وہ انسان کے اندر بہت زیادہ تبدیلی لے کے آتا ہے، شوقاً الی الثواب، ثواب کے شوق کے لیے انسان نکلتا ہے، اس شوق اور اس عشق کے ساتھ کہ خداوند متعال جو ہے وہ میرے نامہ اعمال میں وہ ثواب جو ہے وہ عطا کرے، نہ یہ کہ خوفا من العقاب، عقاب سے اور اس کے ڈر سے نہیں۔ اگر یہ واجب ہوتا اور کوئی اس کو ترک کر دیتا تو لہٰذا اس پہ عذاب ہوتا، تو اب اس خوف سے کہ کہیں مجھ پہ عذاب نہ ہو اعتکاف کی طرف آتا، لہٰذا وہاں پہ ممکن ہے کوئی اس اعتکاف کی طرف یوں آتا تو اس کی شاید اتنی عظمت نہ ہوتی، اس ڈر کے مارے اس کو ثواب بھی ملتا، عقاب یعنی اس کی آخرت میں یا جہنم میں اس کو سزا جو ہے وہ سزا ملے گی، لیکن تب بھی اس کو ثواب تو ملتا۔ لیکن یہاں پہ جب خدا نے اس عمل کو واجب نہیں کیا، مستحب قرار دیا، اس عمل کو مستحب قرار دیا، اب جو جا رہا ہے وہ اپنے شوق سے جا رہا ہے، بالکل ماشاءاللہ، وہ اپنے محبوب کے پیچھے جا رہا ہے۔ پھر یہاں پہ 2 قسمیں جو ہے وہ
علماء اخلاق جو ہے وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس اعتکاف میں پہلے تو ہم نے دیکھا کلاً جو افراد ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ایک وہ ہیں کہ جن کو شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، دوسری طرف بعض افراد کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بالآخر یہ 3 دن یا 10 دن جو ہے وہ ہمیں ماحول بنانا پڑتا ہے تاکہ یہ زندگی ہماری جو ہے وہ بہتر طریقے سے خدا کے ساتھ ارتباط جو ہے وہ رابطہ قائم کر سکے۔ پھر خود اعتکاف کے اندر ایک وہ فرد ہے، کچھ افراد ایسے یا کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف ثواب کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں، خدا میرے نام اعمال میں ثواب نیکیاں جو ہے وہ زیادہ لگے، اس کا اجر و ثواب قیامت میں مجھے زیادہ ملے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو اس آیت کی روشنی میں سفر کر رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ماشاءاللہ، وہ ثواب کی غرض سے نہیں ہے، وہ یہاں پہ صرف اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خود اسی کو، اسی ذات کو چاہتے ہیں، یعنی دل کی سیٹسفیکشن، خود ہے ان کا ہم و غم جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، نہ یہ کہ صرف مجھے ثواب مل جائے اور میں جو ہے وہ آخرت میں میرا ایک مقام، میرا مرتبہ جو ہے وہ، جب خود اس ذات پروردگار کی طرف اس کی ساری توجہ ہے، وہ محبوب اس کی چاہت کے پیچھے جو ہے وہ جب آیا ہے اس کے شوق میں کہ میں گفتگو کروں آج کی اس لیلۃ القدر میں، اس شب قدر میں، اس باعظمت رات میں جو 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور اگر وہی شب اعتکاف میں بھی آتی ہے تو اور نور علی نور، یہ تو اور بہت اچھا ہو جائے گا کہ میں گفتگو کروں، وہ میرا رب میری اس گفتگو کو سنے، ماشاءاللہ، میرے لیے جو ہے یہی بہت اہم ہے۔ کچھ اس طرح کے افراد، ایک دو باتیں اور کر کے ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس جو ہے بہترین موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ خود اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ ایک جگہ پہ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ مجیدہ 187 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون، عاکفون فی المساجد۔ یہاں اصطلاحی طور پہ جو ہم تعریف کرتے ہیں کہ یہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں اعتکاف کا معنی یہ ہوا کہ کچھ خاص شرائط کے ساتھ قربتاً الی اللہ، خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے ایک خاص جگہ پہ، مسجد میں جو جامع شرائط، مثلا وہ مسجد ہے، مسجد جامع ہے، یا اس میں جو اس کی شرائط ہیں اس میں بیٹھنا، یہ ایک اصطلاحی تعریف ہے۔ اور یہ اس آیت سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جو ہے وہ کہا گیا کہ یہاں پہ یہ آیت متیدہ۔ ایک اس کے علاوہ اگر آپ چلیں، بہت جلدی سے جو ہے وہ گزروں گا، کہ قرآن میں اس کا یا تاریخ میں ہم دیکھیں تو اعتکاف آیا خود پیغمبر گرامی سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی آیا، اس کی کوئی اہمیت ہے یا تھا اعتکاف؟ تو اگر ہم قرآنی آیات کی طرف نگاہ کریں تو سورہ مبارکہ پھر بقرہ ہے، 125 نمبر 125 جو ہے آیہ مجیدہ ہے، 2 نبی ہیں، باپ اور بیٹا ہیں، ان کو قرآن یوں مخاطب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، یہ دونوں ابراہیم و اسماعیل کیا کریں، انطہرا، پاک کریں، بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو، خدا بند متعال فرما رہا ہے میرے گھر کو یہ دونوں شخصیات جو ہے وہ پاک کریں، کس کے لیے؟ طواف کرنے، اہل طواف کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، یہاں پہ بھی ایک معنی جو ہے وہ عاکفین کا یہی جو ہے وہ کیا گیا، بعض یہ معنی بھی اس کا کیا گیا کہ وہاں جو رہنے والے ہیں ان کے، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے یہاں پہ کہ وہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے اس گھر کو۔ بس یہاں سے اندازہ ہوا کہ اس اعتکاف کی جو سیر ہے، یا پیچھے اگر ہم اس سفر کو دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم پہ جا کے پہنچتی ہے، کہ حضرت ابراہیم سے یہ سلسلہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں خود قرآنی آیات میں جو حضرت مریم اور حضرت زکریا، ان کی زندگی میں آپ کو اعتکاف جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر یہی اعتکاف کا سفر جو ہے رسالت مآب تک جب پہنچتا ہے تو پھر اس کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور زیادہ ایک خاص شرائط جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس میں روزہ ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اعمال ہیں، ان کو انجام دینا ہے اپنی خاص شرائط کے
حدود ہیں، مسجد سے باہر نہیں جانا، خاص بعض ضروری انتہائی ضروری کاموں کے لیے آپ کو باہر جانا ہے، یا وہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ باس مباحثہ جس میں جدال ہو اور اس طرح کی چیزیں تکرار وغیرہ، اس سے وہ ساری شرائط کے ساتھ ایک خاص اہمیت کا حامل جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی کی زندگی کا یہ معمول تھا، یہ اعتکاف کے آخری 10 راتوں میں پیغمبر فرمایا کرتے تھے، تاکید فرماتے تھے کہ ان کا بستر لپیٹ دیا جائے، ماشاءاللہ۔ اور پھر پیغمبر جو ہے ان 10 راتوں کو باقاعدہ جو ہے وہ 10 دن جو ہے آخری جو ہے وہ شب بیداری دیا، اور یہی اعتکاف جو ہے وہ انجام دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی راستے کو اپنایا۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل کے معاشرے کو اپنے آپ کو خاص طور پہ جوانوں کو چارج کرنے کے لیے، اور اس جو اتنا یہ مادیات سے بھرا ہوا یہ زمانہ ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ حتیٰ یہ جو ہے یہ الغات جو ہے دشمن کی طرف سے ہو، یا خود اپنی مصروفیات جو انسان کی روزمرہ کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انسان ضروری ہے کہ کم از کم 3 دن خلوت جو ہے وہ اختیار کرے، کم سے کم سال میں ایک بار تو کرنا، تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکے، اچھی طرح سوچ سکے اپنے مسائل کو، اپنی زندگی کو، اور خاص طور پہ خداوند متعال کی ذات کے ساتھ ایک بہترین رابطہ جو دنیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کٹا ہے وہ یہاں سے برقرار ہو جائے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو آگے چلا سکے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آقا صاحب آپ نے مثلا ماہ رمضان میں یا خود شب قدر میں اعمال کا ذکر کیا، خود اعتکاف میں مختلف اعمال کا ذکر کیا کہ اس میں اعمال ہے، شرائط ہے، یہ جو یہ اعمال ہے یہ کہاں سے ہم تک پہنچے اور کس امام سے یہ سب مروی ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے، انتہائی اہمیت کا حامل، کہ جب بھی انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ کام اس کی حیثیت جو ہے یا اس کا آپ کہیں اہمیت یا اس کا وزن اس وقت جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کے انجام دینے والی ایک شخصیت جو ہے وہ سند ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو یہاں میں نے جیسے شریعت سے بھی یہ چیزیں آخر میں آپ کو کہا کہ اعتکاف جب یہ پیغمبر گرامی پہ پہنچا تو پیغمبر گرامی کے بعد میں چاہ رہا تھا 1-2 باقاعدہ روایات جو ہے اس کو اپنے ساتھ کو ضبط بھی کیا تھا، لکھا بھی کہ اس کو پڑھ دیا جائے تاکہ یہ ایک سند جو ہے وہ رہے۔ پیغمبر گرامی کے بعد خود امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتکاف کے عمل کو جاری رکھا۔ یہ ایک عمل ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ شب زندہ-داری ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو خود پیغمبر گرامی، جی بالکل، اس کے بعد جو ہے ان کے بعد ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی۔ اگر علماء نے بھی اس عمل کو انجام دیا ہے تو باقاعدہ کہ فلاں امام نے فلاں عمل کو انجام دیا اور ہم تک جو ہے وہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین جو ہے وہ سند ہے۔ خود حدیث میں جیسے پہلے بھی عرض کیا آیا کہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور اپنی حاجت کو امام سے پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میری اس مالی مشکل ہے اس کو حل کریں۔ جی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مالی مشکل جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ خود امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر گرامی مسجد النبی میں معتکف ہوا کرتے تھے، وہاں اعتکاف انجام جو ہے وہ دیتے تھے، وہاں پردہ لگا دیا جاتا تھا اور وہاں پہ پیغمبر جو ہے وہ 10 دن۔ خود پھر اسی طرح باقی ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور ان کے بعد پھر علماء کی زندگی میں یہ چیز ہمیں جو ہے وہ ملتی۔ دعا و مناجات میں آپ دیکھیں تو خود دعائے مبارکہ قمیل جو ہے خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ نقل ہے، قمیل ابن زیاد نخعی نے جو ہے وہ اس کو روایت کی۔ یا باقی مناجات شعبانیہ جو ہے آپ دیکھیں، یا شبہ قدر میں جو بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، ہر دعا سے پہلے کسی نہ کسی امام کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ فلاں امام سے جو ہے وہ، تو اس طرح سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں یہ ان ہستیوں کی طرف سے ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے۔
ماشاءاللہ. بہت سارے اعمال میں یہاں تک ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ روایت اعمال میں نقل ہوتی ہے کہ یہ پہنچتی ہے پیغمبر گرامی تک، اور پیغمبر گرامی نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خداوند متعال سے، جس کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے سے جو وارد ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے پاس جو کچھ اعمال کے حوالے سے ہے وہ اسی راستہ توحید جو ہے پیغمبر کی صورت میں، اور پیغمبر کے بعد ان کے جانشین برحق جو ہیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم تک جو ہے یہ اعمال جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، اور پھر ہم اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ان اعمال کو انجام دیتے ہیں. اگر کہیں پہ کہیں روایات میں مشکل پیش آتی ہے ان کے سمجھنے میں، تو علماء نے اس میں جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک لطف کیا، وہ بزرگواری کی. انہوں نے اپنی عمر کا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس راستے میں دیا، اور پھر جو ہے وہ ہمارے پاس اعمال کی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں ان اعمال کو پہنچایا کہ تاکہ ہم دعا و مناجات کو، باقی اعمال کو جو ہے وہ انجام دے سکیں، اور اس بہترین موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. خداوند متعال آپ سب کو بھی سلامتی دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر جو ہے بہترین موقع سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. ایام شب قدر بھی ہے، اور یہاں سے ایام شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، جو امام المتقین ہے. کیا اچھا ہوتا کہ اگر ہم اسی دن اعتکاف کو شروع کریں؟ کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اعتکاف کے سلسلے میں جہاں تک گفتگو ابھی ہوئی، وہ آپ آخری 10 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. آج کیا کہ کم از کم جو ہے وہ اس کی شرائط جو ہیں 3 دن ہو، اور باقی سارا کے سارا عشرہ بھی جو ہے وہ آپ انجام دے سکتے ہیں. میری خواہش ہے یہاں پہ 1-2 باتیں کہہ کے جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں. وہ یہ کہ امیر المومنین کا یہ جو آخری عشرہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کا انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے، جس میں راتیں بھی اپنی فضیلتوں پہ ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک، حتیٰ شب قدر جو ہیں ان سے ہٹ کے بھی ہر رات کے الگ سے اعمال جو ہے وہ موجود ہیں. نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اور ساری چیزیں. اور پھر وہ پیغمبر کی زندگی سے جیسے ملتا ہے کہ آخری 10 کی 10 راتوں میں اگر اعتکاف نہیں بھی ہے تو اصلاً جو ہے وہ اپنا بستر جو ہے وہ کلوز کر دیتے تھے، اصلاً سوتے نہیں تھے. تو یہاں پہ یہی آخری عشرہ جو ہے وہ امیر المومنین کی شہادت کا بھی ہے. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تعلیمات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں کہ کس طرح سے بےتاب تھے علی اس آخری عشرے کے لیے. اور حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے سیرت میں، امیر المومنین کی سیرت میں، کہ بہت شدت سے مولا کو جو ہے وہ انتظار تھا اس آخری عشرے کا، اور خاص طور پہ ان ایام کا. 19 پہ جب امام کو ضرب لگتی ہے، اور پھر 21 میں جا کے امام جو ہے وہ جب شہید ہوتے ہیں، تو اس ضرب سے پہلے حتیٰ کہ کئی دنوں سے امیر المومنین نے اپنے کھانے کو بہت کم کر دیا تھا. اور پھر پوچھا گیا، جب اولاد کی طرف سے سوال ہوا، تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں خالی شکم جو ہے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کروں. حتیٰ افطار جو ہے، اگر 2 طرح کے کھانے امیر المومنین کے سامنے آتے ہیں تو ایک سے جو ہے وہ کم ترین پہ اکتفا کرتے ہیں اور اس سے تناول فرماتے ہیں، اور باقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں. صبح کے وقت جو ہے وہ بیداری کا یہ عالم ہے کہ جب امیر المومنین مسجد کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اس سے پہلے طلوع فجر سے مخاطب ہو کے کہ ایک طلوع فجر گواہ رہنا، علی نے جو ہے وہ تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، لیکن تو نے علی کو کبھی اس وقت سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تعلیمات امیر المومنین ہیں. اور وہ بے قراری جو ہے اس لیے بھی تھی کہ میں آج بھی پڑھ رہا تھا کہ خود پیغمبر گرامی نے جو بشارت امیر المومنین کو دی تھی کہ گزشتہ انبیاء جو ہیں ان کی امتوں میں شقی ترین شخص جو ناقہ حضرت صالح کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ دے گا، اور میری امت کا بدبخت ترین اور شقی ترین شخص جو ہوگا وہ آپ پہ جو ہے وہ ضرب لگائے گا، اور آپ جو ہے وہ اس کے شہید ہوں گے اس ضرب سے. اب امیر المومنین کے جو ہر جنگ کے فاتح ہیں، بالکل، اور کہیں پہ بھی امیر المومنین نے جو ہے وہ اپنی کامیابی کا یوں اپنی زبان مبارک سے جو ہے وہ اعلان نہیں کیا فزت برب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ، ہر 2 تعبیرات جو ہیں وہ آئی ہیں. تو امیر المومنین نے اپنی کامیابی کا اعلان جو ہے وہ حالت سجدہ میں کیا. یعنی یوں کہوں آخری بس ایک جملہ کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے
تو وہ اس سجدے میں اگر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کرے. ابتدا بھی جس کی اللہ کے گھر سے ہو اور اس دنیاوی زندگی کہہ رہا ہوں وگرنہ ان ہستیوں کی زندگی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس زندگی کا اختتام جو ہے اس دنیاوی زندگی کا وہ بھی خدا کے گھر میں اور حالت بہترین حالت جو ہے وہ عبادت کی سجدہ اور اس میں جو ہو. اور یہیں پہ ان کے فرزند کے ساتھ افتخار عارف کا ایک جملہ شعر کی صورت میں کہتا ہوا آپ سے اجازت چاہوں کہ یہ کتنا عجیب ہے کہ جب وہ سجدے کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. پاکستان کے مشہور شاعر ہیں افتخار عارف، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، ماشاءاللہ، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے. اگر کوئی زندگی چاہتا ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے وہ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی سیرت پہ چلتے ہوئے اسی سجدے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب قدر کے موضوع پر یہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھا. آپ ہمارے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آگے آنے والے اپڈیٹس اور دیگر پوڈ کاسٹ جو ہم پلے کریں گے اس سے آپ مستفیض ہو سکیں.